بالکل خالی پارک جہاں پر ایک 3 سال کی بچی اکیلی کھڑی تھی اور آس پاس کوئی بھی نہیں تھا، اور اس کے پیچھے تھا ایک گھنا سا درخت، اور اس درخت سے ایک عجیب سی مخلوق دھوئیں جیسی بالکل کالی اس درخت سے آرام آرام سے اتر رہی تھی اور اس بچی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ بچی کھلی آنکھوں سے اس مخلوق کو دیکھ کر بری طرح چیخ رہی تھی، رو رہی تھی، مگر آس پاس کوئی بھی نہیں تھا جو اس بچی کو اس مخلوق سے بچا سکے۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ مخلوق اس بچی کے اس قدر قریب آ گئی۔ اس کے آگے کی کہانی بہت ہی خوفناک ہے جو میں آج آپ کو سنانے والی۔ یہ کہانی مجھے میرے کسی بھی سبسکرائبر نے نہیں بھیجی، بلکہ یہ میری ایک بہت پرانی دوست کی کہانی۔ جب میں اپنے کالج میں ہوا کرتی تھی تو میرے کالج میں میری ایک دوست بنی تھی جس کا نام تھا صبا۔ اس نے میرے ساتھ اپنے اس بچپن کی کہانی کو شیئر کیا تھا جو اس کی اپنی بہن کے ساتھ ہوئی تھی۔ سٹوری کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے کہنا چاہوں گی کہ یہاں تک آ گئے ہو تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دو، کیونکہ میرے چینل پر آتی ہیں وہ سٹوریز جو مجھے آپ لوگوں نے ہی بھیجی ہوتی ہیں، اور کچھ ایسی سٹوریز جن کو میں خود ہی اپنے طور پر تلاش کرتی ہوں اور بیسٹ سے بیسٹ سٹوری آپ کے لیے لے کر آتی ہوں۔ تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اس سال میں چاہتی ہوں کہ میرے چینل پر 1000 سبسکرائبر کمپلیٹ ہو جائیں، جو کہ آپ کے سپورٹ کے بغیر تو بالکل بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے مجھے چاہیے ساتھ میں آپ کی سپورٹ بھی۔ تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ چلتے ہیں اپنی سٹوری کی طرف اور ٹائم بالکل بھی ویسٹ نہیں کرتے۔ صبا نے میرے ساتھ اپنی زندگی کا سب سے خوفناک واقعہ پیش کیا، جو کہ خوفناک تو تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک تکلیف دہ واقعہ بھی تھا، ایک ایسا درد جو آج تک اس کی فیملی میں موجود ہے، جو درد اب تک کوئی بھلا نہیں سکا۔ صبا نے مجھے بتایا یہ جب کی بات ہے جب ہم لوگ کافی چھوٹے ہوا کرتے تھے۔ اس وقت میری عمر تقریباً 10 سال تھی اور ہم کافی سارے بہن بھائی تھے۔ ہم اس فیملی سے بلانگ کرتے تھے جو کافی لوور مڈل کلاس فیملیز ہوتی ہیں، اور جہاں پر بیٹیوں سے زیادہ بیٹوں کی اہمیت ہوتی ہے۔ ہماری فیملی میں ہم تقریباً 9 بہن بھائی تھے، جن میں صرف 2 بھائی تھے اور باقی ساری ہی بہنیں تھیں۔ اور ہمارے ماں باپ کی سوچ ایسی تھی کہ جب تک 4 بیٹے نہ ہو جائیں بچے پیدا ہی ہوتے رہیں گے۔ ہر سال ہمارا کوئی نہ کوئی بہن بھائی آ جاتا، بھائی تو نہیں بہن، ہر سال ہماری کوئی نہ کوئی بہن آتی۔ اور پھر صرف 2 ہی بھائی تھے۔ جو سب سے بڑا بھائی تھا اس کی عمر 13 سال تھی، اور جو دوسرا بھائی تھا اس کی عمر 5 سال تھی۔ اور امی ابو چاہتے تھے کہ کسی طرح ہمارے 4 بیٹے اور ہو جائیں۔ ہماری فیملی میں بیٹیوں کی بالکل بھی کوئی ویلیو نہیں تھی، اور جو میری سب سے چھوٹی بہن تھی اس کی عمر اس وقت 3 سال تھی، اور ہم لوگ اکثر باہر کھیل رہے ہوتے تھے، چھت پر کھیل رہے ہوتے تھے، اور ہماری فیملیز کو بالکل بھی اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ ایک لاپرواہ سی فیملی تھی، یا پھر یہ کہیں کہ یہاں پر شعور کی بہت زیادہ کمی تھی۔ ہم کبھی بھی کہیں پر بھی کھیل رہے ہوتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے ایک فیملی جہاں پر بہت زیادہ بچے ہوا کرتے تھے، اور وہاں پر عجیب قسم کے لوگوں کے شوق ہوا کرتے تھے، عجیب قسم کی سوچیں ہوا کرتی تھیں، تو ہمارا بھی کسی کو کوئی خیال نہیں ہوتا تھا کہ ہم اس وقت کہاں ہیں، کہاں کھیل رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ اسی لاپرواہی کا ایک واقعہ آج آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ ایک دن صبا نے بتایا کہ میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ہمارے ایریا سے تھوڑا سا آگے ایک پارک تھا جو کہ کافی ویرانہ پارک تھا۔ ہم اس پارک میں چلے گئے۔ وہ پارک کورنگی کے ایریا میں ہے، کورنگی 6 مارکیٹ کے پاس۔ اس وقت بھی اس پارک کی حالت کافی اچھی نہیں تھی۔ وہ پارک بہت ہی عجیب ٹوٹا پھوٹا آسیب زدہ پارک تھا۔ وہاں پر درخت بھی گرے ہوئے تھے، اور وہاں جو سلائڈ تھی وہ بھی ٹوٹی ہوئی تھی۔ کافی ساری سلائڈ تھیں جن میں سے صرف 2-3 ہی کام کی تھی، باقی ساری ہی سلائڈ ٹوٹی ہوئی تھی۔ اس پارک کی گرل بھی 1-2 جگہ سے نکلی ہوئی تھی، مطلب کہ اس پارک کی حالت بہت زیادہ خستہ تھی۔ مگر اس وقت اس طرح کامن پارک نہیں ہوا کرتے تھے۔ ہر ایریا میں جیسے آج ہر ایریا میں پارک نظر آتے ہیں، اس وقت پارک نہیں ہوا کرتے تھے، اور ہمارے اس ایریا کا وہ واحد پارک تھا جو کہ پوری طرح سے اجڑا ہوا تھا۔ ہم تھے کافی غریب، دور تک جانے کی ہماری حیثیت نہیں تھی، اس لیے ہم اسی پارک میں چلے گئے۔ اس پارک کے بارے میں کافی باتیں مشہور تھیں۔ بہت سی ایسی باتیں تھیں جیسے وہ پارک آسیب زدہ پارک ہے، یا اس پارک میں کچھ عجیب سی چیزیں ہوتی ہیں۔ کئی لوگ اس کو صرف افسانہ کہتے تھے اور کئی لوگ اس کو صرف باتیں کہا کرتے تھے، یعنی اب تک وہ بات پوری طرح کلیئر نہیں تھی، لیکن افواہیں کافی مشہور تھیں۔ لیکن اس پارک کی سب سے عجیب بات یہ تھی کہ اس پارک کے بالکل بیچوں بیچ ایک کافی بڑی سی قبر بنی ہوئی۔ نہ جانے وہ قبر کس کی تھی، یہ بات کسی کو بھی نہیں پتا۔ کوئی کہتا تھا یہ کسی جانور کی قبر ہے، کوئی کہتا تھا یہ اس پارک کے مالک کی قبر ہے۔ جب یہ پارک جس آدمی نے بنوایا تھا
تو اس کی جب تدفین ہوئی تھی تو اس پارک میں ہی اس کو دفنا دیا گیا تھا، لیکن کنفرم نہیں تھا کہ آخر یہ قبر کس کی ہے۔ آج بھی وہ پارک وہاں پر موجود ہے اور آج بھی وہ قبر اسی طرح اس پارک میں موجود ہے۔ اس وقت بھی وہ قبر اس پارک میں موجود تھی۔ ہم کافی چھوٹے بچے تھے اور ہمیں پارک میں وہ سلائیڈ دیکھنے کے بعد ہر چیز بہت اچھی لگنے لگی۔ وہ ٹوٹا ہوا پارک بھی بہت اچھا لگ رہا، کیونکہ ہم کبھی بھی کہیں گھومنے تو جاتے نہیں تھے۔ ہماری فیملی کافی لوور مڈل کلاس فیملی تھی، اور اس کے بعد جب ہم اس پارک میں گئے تو ہم وہاں پر جا کے بالکل ہی مست ہو گئے اور ادھر سے ادھر گھومنے لگے۔ کبھی ان ٹوٹی ہوئی سلائیڈ پر کھیلتے، کبھی ادھوری سیڑھیوں پر چڑھتے، اور اسی طرح وہاں اس پارک میں کافی دیر تک کھیلتے رہے۔ ہم سارے بہن بھائی وہاں پر کھیل رہے تھے، اور ہماری سب سے چھوٹی بہن جس کی عمر 3 سال تھی وہ بھی ہمارے ساتھ تھی، اور ہم بس اپنی مستیوں میں لگے ہوئے تھے۔ اتنے چھوٹے بچوں کو زیادہ تر خیال بھی نہیں ہوتا اپنے باقی بہن بھائیوں کا، نہ ہی ہمیں اس چیز کا شعور تھا کہ ہمیں اپنے بہن بھائیوں کا کس طرح سے خیال رکھنا چاہیے۔ ہمیں کھیلتے کھیلتے وہاں پر کافی وقت گزر گیا اور تقریباً مغرب کا وقت قریب آ گیا۔ مغرب ہونے لگی، سورج ڈھل چکا تھا اور ہلکا ہلکا اندھیرا بھی چھانے لگا تھا۔ اب وہاں پر ہمارے ساتھ اس ایریا کے اور بھی بچے تھے جو کہ اس پارک میں کھیل رہے تھے، لیکن جیسے ہی مغرب کا وقت آیا وہ بچے سب وہاں سے نکل کر چلے گئے۔ اس پارک میں صرف ہم بہن بھائی ہی رہ گئے۔ اب ہم لوگ بے خبر اپنی مستیوں میں مگن اس پارک میں کھیل رہے۔ میری چھوٹی بہن جو کہ ہم سے تھوڑے فاصلے پر تھی، وہ وہاں پر ایک سلائیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ نہ تو وہ نیچے اتر رہی تھی اور نہ ہی وہ سلائیڈ جھول رہی تھی، وہ بس سلائیڈ پر جم کر بیٹھی ہوئی تھی اور ہمیں دور سے کھیلتا دیکھ کر ہنس رہی تھی، اور اس کے پیچھے تھا ایک کافی گھنا سا درخت۔ میری بہن اس جگہ پر بیٹھ کر ہمیں کافی دیر تک دیکھتی رہی۔ اچانک وہاں سے ایک آواز آتی ہے جو کہ میری امی کی آواز تھی۔ اچانک آواز آتی ہے کہ جیسے میری امی میری چھوٹی بہن کو پکار رہی۔ میری چھوٹی بہن کا نام تھا مصباح۔ انہیں آواز آئی جیسے اس درخت کے پاس سے میری امی نے آواز دی ہو، مصباح ادھر آؤ۔ مصباح نے پلٹ کر پیچھے دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں مصباح کو دیکھنے لگی، میں مصباح کے پاس آئی۔ مجھے بھی ایسی ہی آواز آئی جیسے کہ میری امی پیچھے سے آواز دے رہی ہیں، مصباح یہاں آؤ۔ جیسے ہی میں نے امی کی آواز سنی میں چونک گئی۔ مجھے لٹرلی ایسا لگا جیسے سچ میں میری امی یہاں آ گئی ہیں ہمارے پیچھے پیچھے، اور میں کافی زیادہ ڈر گئی کہ امی یہاں پر آ گئی تو امی ہمیں کافی ڈانٹیں گی۔ پھر میں نے ایک پل کو سوچا کہ امی کو کیا پتا کہ ہم اس پارک میں ہیں۔ سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک مجھے پھر سے اس درخت کے پاس سے آواز آتی ہے، مصباح یہاں آؤ، میں نے تمہیں بلایا ہے۔ میں نے ادھر ادھر پلٹ کر دیکھا اور میں نے فوراً ہی اپنی دوسری بہن کو آواز لگائی کہ فرحین، لگتا ہے امی آ گئی ہیں اور امی کی آواز آ رہی ہے۔ فرحین بھی فوراً میرے پاس آئی اور اس نے کہا کہ امی کو پتہ چل گیا کہ ہم لوگ یہاں پر ہیں۔ اس بار فرحین نے بھی آواز سنی اور آواز اس بار کافی زیادہ سلو تھی اور پھر سے کوئی مصباح کو پکار رہا تھا۔ ہم وہ آواز سن کر ڈر گئے اور اچانک اس پیچھے والے درخت پر جب ہماری نظر پڑی تو ہمارے ہوش ہی اٹھ گئے۔ ہم نے دیکھا کہ اس درخت کے اوپر ایک عجیب سی مخلوق بیٹھی ہے جو کالے دھوئیں جیسی تھی اور اس کی آنکھیں بالکل لال جل رہی تھی، اور وہ آواز اسی مخلوق کے پاس سے آ رہی تھی جو کہ میری امی کی آواز تھی۔ جیسے ہی ہم نے اس مخلوق کو دیکھا ہم لوگ زور سے چیخ کر وہاں سے دور ہٹے۔ میری بہن مصباح اسی سلائیڈ پر بیٹھی رہ گئی اور ہم لوگ ڈر کے مارے اچانک پیچھے ہٹے۔ ہماری آوازیں سن کر ہمارے جو باقی بہن بھائی تھے وہ بھی وہاں پر آ گئے۔ میرا بڑا بھائی جس کی عمر 13 سال تھی اور میری باقی کی بہنیں بھی۔ ہم سب لوگ وہاں پر آ گئے اور آ کر اچانک ان باقی بہن بھائیوں نے جب اس مخلوق کو دیکھا تو وہ بھی ڈر کے چیخ کر وہاں سے بھاگ، اور ڈر کے عالم میں ہمیں یہ بھی خیال نہیں رہا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کدھر بھاگ رہے ہیں۔ ہم بس پارک سے نکل کر بھاگے۔ میری چھوٹی بہن جو سلائیڈ پر بیٹھی رہ گئی، وہ وہاں بیٹھ کر زور زور سے چیخ رہی تھی اور رو رہی تھی۔ ہم اس قدر ڈر گئے تھے کہ ہمیں ایک دوسرے کا خیال بھی نہیں تھا اور ہماری عمریں بھی بہت کم تھی۔ ہم وہاں سے نکل کر بھاگے اور بھاگتے بھاگتے اپنے گھر آ گئے۔ ہم جیسے ہی گھر آئے ہم نے آ کر امی کو ساری بات بتائی۔ امی نے فوراً پوچھا کہ مصباح کہاں ہے۔ ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تو خیال آیا کہ مصباح تو پارک میں ہی رہ گئی، اور یہ بول کر ہم واپس پارک کی طرف بھاگے۔ امی بھی ہمارے پیچھے پیچھے اس پارک کی طرف بھاگی کہ تم بچی کو وہیں پر چھوڑ کر آ گئے۔ ہم جلدی سے اس پارک میں بھاگے اور جب ہم اس پارک میں پہنچے تو وہاں پر اس قدر دردناک منظر تھا کہ آج بھی اس منظر کو میں کبھی نہیں بھلا سکتی۔ ہم نے دیکھا کہ میری بہن مصباح اس درخت کے پاس گری ہوئی ہے۔ نہ تو اس کو کوئی چوٹ لگی ہے اور نہ ہی اس کے جسم پر کوئی خراش۔ وہ آنکھیں بند کر کے وہاں پر زمین پر پڑی ہوئی۔ ہم نے جاتے کے ساتھ ہی فوراً مصباح کو اٹھایا اور مصباح بالکل بھی ہوش میں نہیں تھی۔ ہم نے مصباح کو اٹھا کے جھنجھوڑ دیا لیکن مصباح بالکل بھی ہوش میں نہیں تھی۔ امی نے اچانک اس کے سینے پر ہاتھ رکھا تو اس کے سینے میں دھڑکن ہی نہیں تھی، نہ تو اس کی سانس چل رہی تھی اور نہ ہی اس کا دل دھڑک رہا تھا۔
مصباح اس دنیا سے جا چکی تھی۔ نہ جانے مصباح کے ساتھ کیا ہوا۔ مصباح اس مخلوق کو دیکھ کر ڈر گئی تھی یا پھر اس کے ساتھ کچھ اور ہوا تھا، کوئی نہیں جانتا، لیکن اس حادثے میں میری چھوٹی بہن انتقال کر گئی اور اس کے بعد ہم لوگ اس کی لاش کو لے کر اپنے گھر پر آ گئے۔ وہ دردناک منظر تھا جو آج بھی ہمارے سینے پر بوجھ ہے۔ وہ ہماری لاپرواہی تھی جس کی وجہ سے ہماری بہن اس دنیا سے چلی گئی۔ کئی بار دل میں خیال آتا ہے کہ کاش ہم وہاں رک جاتے، اپنی بہن کو وہاں سے اٹھا لیتے، لیکن ہماری عمریں اتنی کم تھیں، ہم اتنے ناسمجھ تھے کہ ہمیں خیال ہی نہیں رہا کہ ہم اپنی بہن کو اس اکیلے پارک میں چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں۔ ہم صرف اپنی جان بچا کر وہاں سے نکل گئے۔ اس حادثے میں میری بہن، نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہوا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ کہانی صرف ایک سوال بن کر رہ گئی کہ نہ جانے اس کے ساتھ اس دن کیا ہوا۔ اس حادثے کے بعد وہ جگہ اور زیادہ مشکوک مشہور ہو گئی۔ اس پارک میں اب کوئی بھی نہیں جاتا تھا۔ یہ بات ہر جگہ پھیل گئی تھی کہ یہاں پر ایک 3 سال کی بچی کو کسی جنات نے مار دیا، اور باتیں پھیلتے پھیلتے نہ جانے کیا سے کیا بنتی چلی گئی۔ مگر آج بھی، اتنے سالوں بعد بھی، وہ پارک آج بھی کورنگی کے اس ایریا میں ہے جہاں پر کورنگی 6 کی مارکیٹ ہے۔ کافی بڑی مارکیٹ ہے، اس کے پاس وہ پارک ہے، اور آج وہ پارک پہلے سے کئی زیادہ اجڑا ہوا ہے۔ صبا کی سٹوری میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی۔ نہ جانے اس بچی کے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ہمیں اپنے بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ اس پوری سٹوری میں جو 2 پوائنٹ تھے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ تھے۔ پہلا پوائنٹ تو یہ تھا کہ انسان میں اتنا شعور، اتنی عقل ہونی چاہیے کہ اپنی بیٹی اور بیٹوں کو برابر سمجھے، اور دوسری چیز یہ کہ ہمیں اپنے بچوں کو یہ سمجھ دینی چاہیے کہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو کس طرح سے پروٹیکٹ کرنا ہے، کسی بھی قسم کی مشکل میں اپنے بہن بھائیوں کا کس طرح سے خیال رکھنا ہے۔ امید ہے کہ آج کی سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ سٹوری پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں، اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری میں، ہیر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔